بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذبات کسی بھی بندے کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بندے کی شخصیت میچور ہو جاتی ہے، لیکن جذباتی بندے کی شخصیت کا کوئی رخ متعین نہیں ہوتا، خواہ اس کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو، خواہ وہ کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر کام کر ہو یا معمولی ملازم ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ ہمارے جذبات کے اثرات ہمارے سوچنے سمجھنے اور دوسروں کو ڈیل کرنے کے سلسلے میں کچھ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی طبیعت میں غصہ، بے چینی، منفی سوچ اور اداسی غالب رہتی ہے، ان کی زندگی کے تمام معاملات خراب ہی رہتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے دوسروں پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً اس نے بات ہی ایسی کی کہ میں آپے سے باہر ہو گیا، وہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہی اور شی میڈ می میٹ۔ ایسے لوگ جو جذباتی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں چیلنجز ہونے کے باوجود وہ پرامن، پرسکون اور پر امید نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے باہمی تعلقات میں گرم جوشی، ہمدردی اور باہمی عزت اور احترام کا گراف بہت بلند ہوتا ہے۔ جیسے بندے کے جذبات ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بندے کی کوالٹی آف لائف کا براہ راست تعلق اس کی زندگی میں کیے گئے فیصلوں کی کوالٹی سے ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ بہت اچھی میٹھی میٹھی گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک کوئی بندہ عذرۂ مذاق کوئی چھوٹی موٹی بات کہہ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جذباتی طور پر غیر مستحکم دوسرا بندہ اس کو بہت سیریس لے لیتا ہے اور آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور اچھی بھلی خوشگوار جو میٹنگ ہوتی ہے، ایک سیٹنگ ہوتی ہے، وہ بدمزگی میں بدل جاتی ہے۔ جب اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ بات تو اتنی خاص نہیں تھی، لیکن تم کیوں اتنا خام خواہ غصے میں آ گئے اور آگ بگولا ہو گئے، تو جواب دیتا ہے کہ اس نے بات ہی ایسی کی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میرا جی چاہتا تھا یا میں اس کا سر پھوڑ دوں یا اپنا سر پھوڑ دوں۔ ایسے بندوں کو اپنے اوپر بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں کسی کو کسی دوسرے کی جاہلانہ باتیں بالکل پاگل نہیں بناتی ہیں، بلکہ بندے کے اپنے ہی بھڑکے ہوئے جذبات اسے پاگل بناتے ہیں۔ اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا بندے کی اپنی ذمہ داری ہے، جب ہمارے جذبات ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں تو ہم ہر وہ احمقانہ حرکت کرتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ خود ساختہ مفروضات اور جذباتی ہو کر کوئی بھی رد عمل دینے کی بجائے حقائق کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے۔ مجھے ایک دفعہ آفس کی طرف سے ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا اتفاق ہوا۔ مخالف پارٹی کے وکیل نے کچھ دلائل دیے جن کو ہمارے آفس کے وکیل نے بالکل ریفیوٹ کر دیا۔ اس موقع پر آنریبل جسٹس صاحب نے 2 مرتبہ دہرا کر مخالف پارٹی کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کیا یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھا ہوں، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ تو مخالف پارٹی کے وکیل نے جواب دیا، جی ہاں، میں بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو اس پر آنریبل جسٹس صاحب نے نہ صرف کیس ڈسمس کر دیا بلکہ عدالت کا وقت ضائع کرنے پر مخالف پارٹی کے وکیل کو 25,000 روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آنریبل جسٹس صاحب نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس دوسرے وکیل سے پوچھا ہے کہ آپ جو آرگومنٹس دے رہے ہیں بالکل شعوری طور پر دے رہے ہیں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں وہی سمجھا ہوں، آپ کا یہی مطلب ہے۔ جب اس نے کنفیس کر لیا جی میں اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہوں، تو پھر اس کو 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ اس طرح اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی رد عمل دینے سے پہلے، کوئی اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو کچھ پیش کرنے سے پہلے دوسری پارٹی سے پوچھ لیں کہ بھائی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے۔ اگر وہ کہنے جی میں نے اسے غلطی سے کہہ دیا یا مجھے مذاق ہو گیا یا میں معافی چاہتا ہوں، تو پھر معاملات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے۔ ادروائز ہم بغیر دوسرے کی بات کو سوچے سمجھے کوئی رد عمل دے دیتے ہیں، کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سارا جو ہے وہ ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ ناخوشگوار بن جاتی ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی رد عمل یا فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے بندے کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرا بندہ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے، پھر دہرا کر اسے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھا ہوں، میں آپ کی بات کا یہ مطلب لے رہا ہوں، اور وہ واقعی کہے ہاں جی ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، تو پھر ہمیں مناسب اور رد عمل دینا چاہیے۔ تو اس طرح پھر کامیابی ہمارے زندگی کا مقدر بن سکتی ہے۔ جب ہم اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتے اور بات چیت میں ہماری ایک جذباتی پن آ جاتا ہے تو ناکامی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔
اپنے خیالات اور جذبات کو دبانے کے بجائے ان کا اظہار پروقار اور اچھے طریقے سے ضرور کرنا چاہیے۔ جو جذبات ہم ڈسکس نہیں کرتے وہ زندہ رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے کوئی بات کی اور آپ کو بری لگی، لیکن آپ نے کوئی رد عمل بھی نہیں دیا، اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا، اس وقت آپ وہ بات پی گئے ہیں، تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ جو بات کر رہا ہو، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ غلط کر رہا ہے، تو اس سے تھوڑا سا پوچھ لینا چاہیے، اس سے ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اور اپنے جو غصے کے جذبات ہیں، اگر واقعی دوسرے نے غلط بات کہہ دی ہے اور آپ کو غصہ آ گیا ہے، تو اپنے غصے کے جذبات کو آپ الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اس سے میں بہت برا محسوس کر رہا ہوں، آپ کی ان باتوں سے میرا دل بہت دکھی ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کا دل و جان سے احترام کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ ایسی دل دکھانے والی باتیں نہیں کریں گے۔ اپنے جذبات کا اظہار سارے مطلب مجلس کے سامنے کرنے کے بجائے اگر آپ اس شخص سے تنہائی میں کر لیں تو یہ ایک زیادہ اچھا طریقہ کار ہے۔ اور ہر جو بھی آپ دوسرے بندے سے مسئلہ ڈسکس کریں، اس میں باہمی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب بھی آپ کسی سے بات کریں، خواہ وہ آپ کسی سے تنہائی میں بات کریں یا میٹنگ میں بات کریں، تو کچا دھواں نہ چھوڑیں، یعنی بڑ بڑ نہ کریں، بس ٹو دی پوائنٹ مختصر سی بات کریں، اور بس 3-4 جملوں میں آپ کی بات ختم ہو جانی چاہیے۔ پہلے جملے میں آپ بتائیں کہ یہ معاملہ آپ نے کیا، اس سے میں یہ سمجھا ہوں۔ دوسرے میں بتائیں کہ مجھے اس سے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا ہے۔ تیسرے میں آپ کہہ دیں کہ آئندہ ہم اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کریں گے تاکہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مزید اچھے ہوں اور بہتر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا